علاقے کا نبی ہے، کوئی بستی کا نبی ہے، کوئی ایک ملک کا نبی ہے، لیکن میرے امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو تمغہ دے کر کے بھیجا ہے، آپ کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرتبہ دے کر کے بھیجا ہے، اس مرتبے کا اعلان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں بیان فرما دیا ہے۔ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، فرمایا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی نبی آئے، آپ کا ابا ابراہیم بھی بڑے مرتبے والا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی، باقی نبی سارے مرتبے والے، لیکن وہ ایک ایک علاقے کے نبی، لیکن آپ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے میرے پیغمبر ساری جہان کے لیے میں نے آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ یہ صرف نہیں کہ انسانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا یا جنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا، نہیں نہیں، اللہ نے اپنے پیغمبر کو تو ساری مخلوقات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، ساری مخلوقات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے آپ کو۔ اس لیے یہ قرآن بھی عالمی کتاب ہے، میرے پیغمبر بھی عالمی، میرے پیغمبر بھی عالمی نبی ہیں اور عالمی رسول ہیں۔ اور پھر جس گھر کے اندر، جس اللہ کے گھر کے اندر اللہ نے اپنے امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے تدریس کے لیے حکم دیا اور مدرس بنایا، اور وہ مسجد و محراب عطا فرمایا، وہ بیت اللہ بھی ساری کائنات، وہ بیت اللہ بھی ساری کائنات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا دیا ہے۔ تو پہلا طبقہ من النبیین، نبیوں والا طبقہ، اور پھر فرمایا دوسرا والصدیقین، اور صدیقوں کا، اور صدیق بہت سارے صدیق ہیں، لیکن امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ رفیق یار اور وہ رفیق غار اور وہ خلیفہ بلا فضل جسے صدیق اکبر کہا جاتا ہے، جسے کیا کہا جاتا ہے جی؟ صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ اور تیسرا طبقہ والشہداء، شہید جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی جان تک کا نذرانہ دے دیا۔ اور فرمایا چوتھا طبقہ من الصالحین، نیک لوگوں کا طبقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسی طبقے کے اندر جو ہے ہم سب کا شمار عطا فرما دے۔ اللہ نے یہاں تذکرہ فرمایا انعام یافتہ۔ اب جی ذرا سنیے کہ استقامت اختیار کرنے والے لوگ کیسے ہوتے ہیں اور ان لوگوں نے استقامت اختیار کی کیسے ہے، اللہ نے بیان فرما دیا۔ آئیے چلو حدیث پاک کے اندر چلتے ہیں۔ امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارے کھا رہا ہے، اور مار اتنی بڑی کہ بے ہوش ہو گئے، بے ہوش ہو گئے۔ کسی نے جا کر کے بتایا امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے دیکھا بلال ہے اور زبان سے ایک الفاظ ہے احدن احدن، کیا الفاظ ہے جی؟ احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ اب یہ عالم ہے اور بے بسی کا عالم ہے، ادھر حضرت بلال مارے کھا رہا ہے، اور پھر آپ نے جب دیکھا تو آپ نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا ہمیں یا بلال احد احد ینجی کا، اے بلال تیرا یہ احد احد کرنا تجھے نجات عطا فرما دے گا، تجھے اللہ پاک یہ نجات عطا
کہتے ہیں بلال کی سنت ادا کر دیں. انہوں نے تو کافروں کے سامنے احد احد کا رٹ لگایا تھا. پھر اللہ نے مرتبہ کیا عطا فرمایا. آپ سیر کر رہے ہیں جنت کی, آپ نے پیچھے دیکھا آدمی کے چلنے کی آواز آئی, تو آپ نے پیچھے دیکھا نظر کوئی نہ آیا. پھر چلنے لگے, پھر دیکھا آواز آئی ہے کسی کے چلنے کی. آپ نے پوچھا جبریل یہاں کوئی چلنے والا آدمی نظر تو نہیں آ رہا, یہ کس کی آواز ہے؟ آپ نے حضرت جبریل نے فرمایا, عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ آپ کا بلال حبشے کا رہنے والا, وہ احد احد کے لیے مارے کھانے والا, وہ چل جو ہے گلیوں کے مکے کے گلیوں میں رہا ہے. آپ کو اللہ نے جنت میں آپ اس کے قدموں کی آہٹ سنا دی ہے. یہ اللہ نے مرتبہ اس انسان کو عطا فرمایا. آج بلال آیا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس, اور پھر بڑا خوش ہے, اور آ کر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میں جیت گیا ہوں جی, آج میں جیت گیا ہوں. آپ نے فرمایا کیسے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میں مارے کھا رہا تھا, لوگ مجھے مار رہے تھے کہ میری ماں آ گئی, اور میری ماں نے جب یہ منظر دیکھا تو میری ماں نے کہا یا بلال, اے میرا بلال خیال کرنا, اس احد احد والے نعرے سے ہٹنا نہیں. جس نبی کا تو نے کلمہ پڑھا ہے اس نبی کا کلمہ میں بھی پڑھ چکی ہوں, آپ ہٹنا نہیں ہے. آج مجھے میری ماں نے دلاسا دیا ہے, میں جیت گیا ہوں اور یہ کفار ہار چکے ہیں. یہ ہیں لوگ استقامت اختیار کرنے والے لوگ, جنہوں نے استقامت اختیار کی, اللہ نے ہدایت عطا فرمائی, تو پھر یہ لوگ استقامت پہ چل پڑے اور استقامت ایسے اختیار کی کہ رہتی دنیا تک آج بھی حضرت بلال کا نام بڑے جو ہے اچھے انداز سے اور سونے انداز سے لیا جاتا ہے, اور بڑا ان کی عزت اور اکرام کیا جاتا ہے. آج ابو لہب کو کوئی نہیں عزت کی نگاہ سے دیکھتا, آج جناب ابو جہل کو کوئی نہیں دیکھتا, وہ امیہ جو ستانے والا تھا, آج کوئی آدمی اس کا نام رکھنے کے لیے تیار نہیں. لیکن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے کروڑوں لوگ آپ کو نظر آئیں گے, بلال ہے, فلاں بلال ہے, فلاں بلال ہے, فلاں بلال ہے. یہ اللہ نے مرتبہ عطا فرما دیا. حدیث پاک کے اندر آتا ہے, ارے یہ تو مرد ہے نا, لیکن اس وقت کے استقامت اختیار کرنے والی عورتیں بھی پیچھے نہیں تھیں. ہدایت جب اللہ نے عطا فرما دی تو وہ اتنی ہدایت پر چل پڑی کہ انہوں نے اس ہدایت پر استقامت اختیار کی. جب انہوں نے استقامت اختیار کی تو پیارے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ان لوگوں کو جنت کی بشارت دی گئی. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحابیہ ہے حضرت سمیہ, سب کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سمیہ کو ابو لہب نے کہا, ابو جہل نے کہا, یہ سارے لوگوں نے کفار نے کہا سمیہ کلمہ چھوڑ دے, اچھی رہ جائے گی, وگرنہ تو حشر دیکھتی ہے کیا ہوگا تیرے ساتھ. سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے ابو جہل, ابو لہب, تم لوگ کہتے ہو کلمہ چھوڑ دے, یہ میری ایک جان ہے, یہ میری ایک جان ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ 100 جانیں بھی دے دے تو میں یکے بعد دیگرے اللہ کی راہ میں لٹاتی چلی جاؤں گی, نبی کا دامن چھوڑوں گی نہیں, نبی کا دامن نہیں چھوڑوں گی. اس نے کہا تو اپنا انجام دیکھ لے گی. اس بے ایمان نے 2 اونٹ منگوائے, 2 اونٹ منگوائے اور پھر رسیاں ڈالی, ایک ٹانگ میں
ایک دوسری ٹانگ میں مخالف سمت پہ کھڑا کر دیا ہے۔ آج پتہ چلا امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آپ تشریف لائے اور بے بسی کا عالم ہے، کر کچھ نہیں کر سکتے۔ آج تو یہ کرتے ہیں نا، یہ کسی کی بات نہیں کر رہا، قرآن اور حدیث سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ جی بابا پھونک مارے گا تو تباہ ہو جائے گا، یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن ساری کائنات ایک طرف ہو جائے، ساری کائنات کے پیر و مرشد ایک طرف ہو جائے، ساری کائنات کے لوگ ایک طرف، بلکہ سارے نبی ایک طرف ہو جائے، میرے امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کوئی پہنچ سکتا؟ کوئی پہنچ سکتا؟ اگر آپ مشکل کشا کوئی انسان ہوتا تو وہ مشکل کشا ہوتے امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج آپ پہ مشکل آن پڑی، آج بی بی سمیہ پہ بھی مشکل ہے، یہ صرف اس وجہ سے مشکل آئی کہ اس سچے نبی کا اس نے کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ کلمہ پڑھنے کی وجہ سے یہ تکلیف آ رہی ہے، لیکن آپ بے بس ہیں، کر کچھ نہیں سکتے، کر کچھ نہیں سکتے۔ بس آئے اور آپ نے اپنی زبان مبارک سے الفاظ بیان فرمائے، فرمایا اسمعوا یا آل یاسر ان موعدکم الجنہ، اے یاسر کی آل سن لو، فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں جنت کی بشارت دے دی ہے، جنت کی بشارت ہے۔ تم دنیا میں تکلیف برداشت کرتے رہو گی، اللہ تمہیں جنت کا اعلیٰ مقام عطا فرما دے گا۔ تو یہ لوگ ہیں جنہوں نے استقامت اختیار کی۔ جب ان لوگوں نے استقامت اختیار کی تو پھر چوتھا درجہ اللہ نے عطا فرمایا، ربط القلب کا، کہ دل جو ہے پکے ہو گئے اور وہ پھرے نہیں، وہ پھرے نبی کے جتنے بھی صحابہ اور صحابیات ہیں، کوئی پھرا ایمان سے، کوئی پھرا نہیں پھرا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ پہلا ہے انابت، رجوع ہو۔ ہاں جی، جب انابت آتی ہے تو اللہ ہدایت عطا فرماتا ہے، جب ہدایت آ جاتی ہے اس ہدایت پہ عمل کرنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو استقامت عطا فرما دیتا ہے۔ جب استقامت اختیار کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دل پہ مہر جباریت لگا دیتے ہیں، مہر لگا دیتے ہیں، اندر والا ایمان باہر نہیں جاتا اور باہر والا کفر ان کے دل کے اندر نہیں آتا۔ اور ہو بہو پھر جو ہے کفار کے بھی اسی طریقے پر ہے کہ جب جو ہے یہ آدمی ضلالت کی طرف جاتے ہیں، گمراہی کی طرف جاتے ہیں، تکبر کرتے ہیں تو اللہ ضلالت میں ڈال دیتے ہیں۔ جب ضلالت کے اندر چلے جاتے ہیں تو پھر وہ لوگ ادھر ادھر بھٹکنے شروع کر جاتے ہیں۔ جب وہ لوگ رب کا در چھوڑ دیتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل پہ بھی مہر جباریت لگا دیتے ہیں اور پھر باہر والا ایمان دل میں نہیں جاتا اور دل والا کفر باہر نہیں نکلتا، جس کے بارے میں قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم، ان کے دل زنگ آلود ہو چکے ہیں کہ دل میں ایمان ہے کوئی نہیں، باہر باہر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بھی مومن ہیں، ہم بھی مومن ہیں، ہم بھی مومن ہیں، نہ قرآن کو مانا، نہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو مانا، نہ ان لوگوں کو مانا جن کو اللہ نے قرآن میں اولئک هم الراشدون کہہ دیا ہے، اولئک هم الراشدون کہہ دیا، اولئک هم المفلحون کہہ دیا۔ کبھی اللہ نے فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہ تو پکے مومن ہیں، پکے ایماندار ہیں، لیکن کہلاتے اپنے آپ کو پتہ کیا ہے،
ہاں جی ایمان والے یہ لوگ ہوا کرتے ہیں۔ آئیے جب دل کے اندر ایمان آ گیا ہے اور کوئی چیز نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی لوگوں کے متعلق ارشاد فرمایا کہ میں نے آج اسی طبقے کا جو صراط مستقیم اور استقامت اختیار کرنے والے ہیں، فرمایا میں نے آج ان کا امتحان لینا شروع کر دیا ہے۔ آج میں نے امتحان لیا۔ اب ذرا سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک گھر بنایا، ایک کیا بنایا جی؟ گھر بنایا، جس گھر کا نام رکھا بیت اللہ۔ جس گھر کا نام کیا ہے جی؟ بیت اللہ رکھا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گھر میں اپنا مدرس اور اپنا امام بھیجا، بلکہ امام الانبیاء بھیجا۔ سب کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امام الانبیاء بھیجا اور انہوں نے آ کر کے محنت شروع کر دی، آگے محنت شروع کی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کو جماعت عطا فرمائی، جو شاگرد عطا فرمائے، جو شاگرد ہے ان شاگردوں کو اللہ نے فرمایا اولئک حزب اللہ۔ کیا فرمایا؟ اولئک حزب اللہ۔ یہ اللہ کی جماعت ہے لوگوں۔ جو اللہ کی جماعت کو جھوٹا کہے گا وہ خود جھوٹا ہوگا۔ اللہ کی جماعت کل بھی سچی اور آج بھی سچی ہے۔ انہوں نے فرمایا یہ اولئک حزب اللہ ہے۔ اور پھر اس مدرس کو جو کتاب دی، جو لٹریچر دیا، جو نصاب دیا، وہ دیا یہ قرآن۔ کیا دیا جی؟ قرآن دے دیا۔ اور یہ قرآن وہ مدرس امام الانبیاء پڑھاتے رہے اور حتیٰ کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں نے امتحان لیا ہے کہ میں نے دیکھنا چاہا کہ میرا مدرس محنت کیا کر رہا ہے۔ وہ تو فرمایا مجھے پتا تھا۔ کیا تھا جی؟ اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، اللہ تو سینے کے رازوں کو جاننے والی ذات ہے۔ اللہ کو پتا تھا، اللہ نے لوگوں کو دکھانا تھا اپنے پیغمبر کا رتبہ اور مقام بھی، اور شاگردوں کی فضیلت و مقام بھی اللہ نے دکھانا تھا کہ شاگرد کیسے، اگر نبی امام الانبیاء ہے تو پھر یہ شاگرد بھی تو امام الاولیاء بن چکے ہیں۔ اللہ نے آج دکھانا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحان لینا شروع کیا کہ اور امتحان آج والا یہ نہیں کہ جی پیپر لکھ کر کے دے دیا کہ پیپر حل کرو، یا ایسے تقریری منہ کو پوچھ لیا، نہیں، ایسا امتحان بھی نہیں۔ امتحان بھی اللہ نے لیا تو دل کا امتحان لیا۔ کس کا جی؟ دل کا امتحان لیا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس استقامت اختیار کرنے والی جماعت کا امتحان دلوں کا لیا تو اللہ نے رزلٹ اور نتیجہ اپنے پاک کلام میں بیان فرما دیا۔ اللہ نے بیان فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا ان کا نتیجہ بیان فرمایا؟ فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ فرمایا میں نے اپنے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کا امتحان لیا، لیکن امتحان دلوں کا تھا۔ میں نے گھر چھڑوائے، کاروبار چھڑوایا، میں نے مال و دولت کا کہا کہ خرچ کرو میری راہ پہ، یہ سب کچھ کرتے رہے تو میں نے نتیجہ بیان فرما دیا۔ فرمایا قلوبہم للتقوی، فرمایا ان کے دل میں تقوی کے علاوہ کوئی چیز نہیں، سوائے تقوی کے اور کوئی بات نہیں ہے۔ اس لیے استقامت اختیار کرے دین پہ انسان تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو مضبوط کر دیتا ہے۔ پھر وہ یہود و نصارہ کی چال و چلن کو نہیں دیکھتا، وہ دیکھتا ہے کہ میری ہر بات میں کردار بنے گا میرا امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور اس کردار کے گواہ اور اس کردار کو اپنانے والے اگر دیکھنے ہیں تو وہ نبی کے صحابہ میں ملے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنے نبی کو اسوہ حسنہ دیا، میرا نبی نمونہ ہے۔
اور وہ نمونہ اگر دیکھنا چاہتے ہو تو پھر فَوَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، فرمایا میرے نبی کے صحابہ میں نمونہ دیکھ لو۔ میں فرمایا یہ لوگ استقامت اختیار کرنے والے لوگ ہیں کہ یہ ہر چیز کے اندر 100/100 کامیاب ہو چکے ہیں۔ اس لیے فرمایا انسان مانتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کیا کہتا ہے جی؟ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے کیا عطا فرما؟ صراط مستقیم عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں صراط مستقیم کا طلب کرنے والا صراط مستقیم دنیا کے راہوں میں نہیں ملے گی، صراط مستقیم دوسری راہوں میں نہیں، صراط مستقیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو قرآن پڑھ لے۔ ہدی للمتقین، یہ تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے۔ جب کتاب میں عمل کرتے چلے جاؤ گے قیامت والے دن اللہ پاک اس انعام یافتہ طبقے کے ساتھ ہمارا بھی حشر کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم اور پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔